یہ دنیا جو ہے نا ایک میدان امتحان ہے، جہاں کچھ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو کچھ ہمیں حسد کی آگ میں جھلسا دیتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو روشنی آپ کے اندر ہے وہ دوسروں کی آنکھوں کو چبھتی ہے، اور یہی روشنی ان کے دلوں میں جلن پیدا کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے حسد، جلن اور تنقید اصل میں ہے کیا، اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلن محسوس کرتے ہیں یا آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ ان سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ Let's get started. Assalamu everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حسد کیا ہے۔ جب تک آپ گرتے ہیں نا، لوگ آپ کو تھامنے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اٹھنا سیکھ جاتے ہیں نا، لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، خواب ہوتے ہیں، ترقی کی تمنا ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جب خود ترقی نہیں کر پاتے نا، خود کچھ نہیں کر پاتے، تو دوسروں کی ترقی ان کے لیے زہر بن جاتی ہے، اور یہ زہر ہی حسد کہلاتا ہے۔ اگر آپ لفظی مطلب دیکھیں نا حسد کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت جو ہے نا اس سے چھن جائے یا اسے نقصان پہنچے۔ قرآن پاک نے اس نفسیاتی بیماری کو شر قرار دیا ہے۔ سورہ فلق آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے بچو جب وہ حسد کرے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، بلکہ ایک انتباہ بھی ہے کہ حسد کرنے والا واقعی شر پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ جو حسد کی جڑ ہوتی کہاں ہے؟ حسد دراصل اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض ہے، یعنی جب کوئی یہ برداشت نہیں کر پاتا نا کہ کسی کو اللہ پاک نے خوبصورتی، رزق یا شہرت یا محبت دی ہے، تو وہ دراصل اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسد کو دل کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی عبادات تک کو کھا جاتی ہے، آپ کے تعلقات توڑ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والے کی نفسیاتی حالت جو ہوتی ہے نا، وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ وہ سوتے وقت، جاگتے وقت ہمیشہ جلتا ہے، اور اسی کوشش میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو یہ ترقی کیوں مل گئی ہے اور اس سے کسی طرح چھن جائے۔ لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابی دیکھ کر 73% لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر اندرونی جلن محسوس کرتے ہیں، اور جو 64% لوگ ہیں نا حسد کی وجہ سے اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں پر تو وہ توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور 90% جو فیمیلز ہیں نا کسی نہ کسی وقت حسد کا شکار ہوتی ہیں، چاہے وہ کرنے والی ہوں یا برداشت کرنے والی ہوں۔ ایک محنتی ہاؤس وائف جو چھوٹے چھوٹے کاموں سے ترقی کر کے گھر میں سب کی تعریف پاتی ہے نا، لیکن ساس، نند یا دیورانی اسے دیکھ کر جلنے لگتی ہیں۔ وہ اس کی تعریف کبھی نہیں کرتی، بلکہ چپ چاپ طنز کریں گی، بس نصیب اچھے ہیں ورنہ ایسا کون سا کمال کر لیا اس نے۔ ایسا جملہ نہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ انسان کے اندر کے حسد کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب حسد کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ حسد کرنے والا سکون سے ہی محروم ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی کامیابی سے پریشان رہتا ہے، اس کی عبادتوں کا اثر ختم ہونے لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اپنے دل کو صاف کریں، جو اللہ پاک نے دیا ہے نا اس پر شکر ادا کریں، دوسروں کی کامیابی پر دعا دیں۔ جتنی بار آپ ماشاءاللہ کہیں گے نا، آپ کا دل ہلکا ہوگا۔ اپنے اندر جھانکیں، خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، نہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانے پر۔ دعائیں پڑھیں، حسد سے بچاؤ کے لیے صبح و شام سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں جب آپ کسی کی کامیابی سے جلتے ہیں نا، تو دراصل آپ اپنے رب سے ناراض ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی تقسیم پر ناراض ہو رہی ہوتی ہیں، جو اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے نا اللہ کا فیصلہ ہے، انسان کا نہیں۔ جس دن ہم نے یہ بات سمجھ لی نا کہ دوسرے کی کامیابی ہم سے چھین کر نہیں دی گئی، اس دن ہم حسد سے آزاد ہو جائیں گے۔ بس خود سے اتنا کہنا سیکھ لیں کہ یا اللہ جو دیا ہے اس پر شکر ہے، جو نہیں دیا اس پر صبر ہے، اور جو دوسروں کو دیا ہے اس پر دعا ہے۔ جلن کا زہر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا نقصان کیسے کرتا ہے؟ لوگ آپ کی مسکراہٹ سے نہیں جلتے،
وہ اس دکھ سے جلتے ہیں جسے آپ چھپا کر جیتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں خوشی صرف وہی حق رکھتا ہے جو ان کے جیسا ہے۔ جلن ایک ایسا زہر ہے جو دوسروں کو نہیں بلکہ خود اس انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے جو حسد کرتا ہے، جو جلتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو دھیرے دھیرے آپ کی روح کو، دل کو اور سوچ کو سب کچھ کھا جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بیماری آج ہمارے گھروں میں، رشتوں میں اور معاشروں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ جلن ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے؟ جلن حسد ہی کی ایک شدت زدہ اور اندھیرا ہے۔ جلن وہ کیفیت ہے جب انسان کسی کی نعمت دیکھ کر تنگ دل ہو جاتا ہے، اس خوشی کو دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، اور اس کے دل میں چھپ چھپ کر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ خوشی جو ہے کسی طرح سے بھی اس سے چھن جائے۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو ناشکرے اور ظالم کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی جلن کرنا جو ہے نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ بھائی چارے اور محبت کو تباہ کرنے والا عمل ہے۔ جلن کا جو سب سے پہلا نقصان ہے انسان کے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ جو شخص جلن کرتا ہے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک اسے جتنا بھی نواز دینا وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ سونے سے پہلے بھی دوسرے کے متعلق سوچتا ہے اور جاگتے ہی سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے کہ آج اسے پھر کس چیز میں کامیابی ملی۔ یہ سوچ جو ہے خود کو تباہ کرنے کا پہلا قدم ہے۔ ایک نفسیاتی تحقیق کے مطابق جن لوگوں کے دل میں جلن، حسد اور کینہ ہوتا ہے ان میں ڈپریشن کا خطرہ بھی 40% زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ پھر اکثر چڑچڑے، غصہ ور اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی عبادات کا ضیاع۔ جلن صرف دل کی بیماری نہیں ہے بلکہ آپ کی ایمان کی بھی خرابی ہے۔ کیونکہ جلن میں انسان دوسرے کی خوشی سے ناخوش ہوتا ہے اور اللہ کی تقسیم سے ناراض۔ یاد رکھیں، حسد اور جلن ایک ایسی آگ ہے جو نیکیوں کو جلا دیتی ہے، دعا کی تاثیر کو کم کر دیتی ہے اور اللہ کے قرب سے دور لے جاتی ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی لیتے ہیں، ایک گھریلو خاتون کی کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کر رہی تھی۔ اس کے بچے صاف ستھرے، ادبدار اور خوش اخلاق تھے۔ پڑوسن کی جو خاتون تھی جو ہر وقت دوسرے گھروں کی جاسوسی کرتی ہے، تانگ جھانک میں رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی انداز میں اس کی برائی کرتی ہے، کبھی اس کے بچوں کو طنز کرتی، کبھی محفلوں میں اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی۔ ایک دن اس خاتون نے کہا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، نہ لڑائی کی، نہ بد دعا دی، بس روز سورۃ فلق پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگتی رہی، اور اللہ پاک نے خود ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یاد رکھیں، جو خود کو اللہ کے حوالے کر دے اللہ اسے ہر جلنے والی نظر سے بچا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے نقصان کی طرف، آپ کے رشتوں میں زہر گھول دیتا ہے۔ جلن کی بیماری سب سے زیادہ قریبی رشتوں کو تباہ کرتی ہے۔ جو آپ کے قریبی رشتے ہوتے ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہن کو بہن سے دور کر دیتا ہے جلن، نند کو بھابھی سے، دوست کو دوست سے، پڑوسی کو پڑوسی سے۔ جب دل میں جلن ہو تو زبان خود بخود زہریلی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ رشتے جو محبت کا باعث تھے، جو آپ کے لیے پیار محبت کا رکھتے تھے دل میں، بوجھ بن جاتے ہیں۔ چوتھا نقصان جو ہوتا ہے آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کی ترقی سے جلتا ہے وہ کبھی بھی خود ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وقت اپنی بہتری پر لگاتا ہی نہیں ہے، دوسروں کی بربادی پر ٹائم ضائع کرتا ہے۔ وہی سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی ترقی چھن جائے۔ ایک ورکنگ خاتون جو اپنی کلی کی ترقی سے جلتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے بجائے تنقید، چغلی اور سازش میں وقت ضائع کرتی ہے، تو نتیجہ کا نکلتا ہے نہ وہ ترقی کرتی ہے اور نہ خوش رہتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں، یا اللہ جس کو تو نے دیا ہے اسے خوشی سے استعمال کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی دے دے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اپنی کامیابی پر توجہ دیں۔ ہر انسان کی قسمت جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ کسی کی نعمت سے جلن نہیں بلکہ سبق لینا سیکھیں۔ سجدے، قرآن اور دعا کے ذریعے دل کے جو زخم ہیں ان کو دھو ڈالیں۔ سورۃ فلق، سورۃ ناس روز پڑھیں، صبح و شام 3 بار پڑھیں۔ حسد اور جلن سے مکمل تحفظ دیتا ہے۔
کبھی بھی کسی کے چراغ سے جلنے کی بجائے نا اللہ سے دعا مانگی کہ وہ آپ کا بھی چراغ جلائے، کیونکہ کسی کی روشنی سے آپ کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ جلن جو ہے نا آپ کے دل کو اندھیرا کر دیتی ہے۔ تنقید کرنے والوں سے کیسے نمٹا جائے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ تنقید کرنے والوں سے کیسے نمٹا جائے، خاموشی یا جواب؟ لوگ صرف اسی پر تنقید کرتے ہیں جو کچھ کر کے دکھاتا ہے۔ بے مقصد لوگ جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ با مقصد لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تعریف کرنے کا ظرف نہیں ہوتا۔ تنقید وہ تیر ہے جو اکثر ان لوگوں پر پھینکا جاتا ہے جو بلند ہو رہے ہوتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، یا جو دوسروں سے مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ تنقید کا سامنا ہو تو کیا کریں؟ خاموش رہیں یا جواب دیں؟ روئیں یا خود کو سنبھالیں؟ بچیں یا ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں؟ آج کے اس پوائنٹ میں ہم اسی اہم سوال کے جوابات قرآن پاک کے مطابق، نفسیات کے مطابق اور سچے واقعات کے ذریعے آپ سے شیئر کریں گے۔ تنقید کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تعمیری کنسٹرکٹیو جو خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے، اصلاح کی نیت سے کی جاتی ہے تنقید۔ مثلاً اگر آپ بولتے وقت تھوڑا آہستہ بولیں تو بہتر تاثر پڑے گا۔ یا ٹاکسک ایک ہوتی ہے تنقید زہریلی، جس کا مقصد صرف دل دکھانا، نیچا دکھانا یا ناکامی کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے۔ مثلاً بس تم تو ہر جگہ گھسنے کی کوشش کرتی ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں 90% تنقید زہریلا ہوتا ہے، خصوصاً جب تنقید کا نشانہ خواتین، ہاؤس وائف یا کام کرنے والی خواتین ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ یعنی جواب دینے کے بجائے سکون، برداشت اور وقار اختیار کریں۔ یہ قرآن کا بہترین سبق ہے۔ خود کو چھوٹا نہ کریں ایسے لوگوں کے سامنے جواب دے کر، بلکہ اپنے مقام پر رہ کر جواب دیں، عمل سے، زبان سے نہیں۔ ایک ہاؤس وائف جو سوشل میڈیا پر اپنا کاروبار چلا رہی تھی، ہر دن کچھ نیا سیکھتی، محنت کرتی، پروڈکٹس بناتی، لیکن کچھ رشتہ دار ہمیشہ کہتے یہ کیا تماشا ہے، گھر بیٹھو، عورتوں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ شروع میں وہ بہت روئی، اپنا کام بند کرنے کا سوچا، لیکن پھر جب اس نے اپنی زندگی بدل دی نا، خاموشی سے اپنے کام پر توجہ دی، اللہ پر یقین رکھا، تو پھر وہی لوگ اس سے مانگنے آتے ہیں، مدد مانگنے آتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ تم نے کیسے کامیابی حاصل کی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تنقید جو ہے نا ایک امتحان ہے جو ثابت کرتا ہے کہ آپ آگے نکل رہے ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق مسلسل زہریلی تنقید سننے والے افراد میں خود اعتمادی 60% تک کم ہو جاتی ہے، اور اگر بر وقت اس کا حل نہ کیا جائے نا تو وہ ڈپریشن، انزائٹی اور اندرونی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ تنقید کا توڑ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ 3 سمارٹ ریسپونس دیں آپ۔ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی اکثر وہ جواب دیتی ہے جو شور نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر بات کا جواب دینا عقل نہیں، بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہے۔ جب بھی کوئی آپ پر تنقید کرے نا تو اگر وہ انسان آپ کی نیت نہیں جانتا تو جواب دینے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ دوسرے نمبر پہ مسکراہٹ سے جواب دیں۔ جب آپ کی ذات پر کوئی طنز کرے تو دل پر نہ لیں اسے۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ آپ کی مضبوطی کا ثبوت دیتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ کرو، ٹوٹ جاؤ، لیکن جب آپ مسکرا کر گزر جاتے ہیں نا تو ان کا سارا زہر خود ان پر پلٹتا ہے۔ وہ خود آپ کی مسکراہٹ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اس کو پریشان کرنا چاہتے تھے اور یہ تو آگے سے مسکرا کر چل دیا۔ تیسرے نمبر پہ عمل سے جواب دیں۔ سب سے مضبوط جواب نتائج ہوتے ہیں۔ خاموشی سے مسلسل اپنے مشن پر ڈٹے رہیں، یہی اصل بدلہ ہے۔ وہ لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں، آپ تنقید سے آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ خاموشی سے مسلسل کام کرتے رہیں، اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو ان کو آپ کے نتائج جو ہیں نا وہ جواب کی صورت میں مل جائیں گے۔ کامیابی وہ تھپڑ ہے جو بغیر ہاتھ اٹھائے سب کو خاموش کر دیتی ہے۔ روزانہ سورۃ فلق، سورۃ الناس، سورۃ عصر پڑھیں۔ دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، یا اللہ ان کے دلوں کو ہدایت دے اور میرے دل کو بھی نرم رکھ۔
اگر کوئی آپ کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کرے نا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا بلند کیا ہے کہ وہ خود نیچے رہ کر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لفظوں سے کبھی بھی نہ ڈریں، اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور دعا سے خود کو محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ روحانی شیلڈ بنائیں۔ جب زبان بند ہو جائے اور دل زخمی ہونا تو صرف ایک چیز بچتی ہے، قرآن کی آواز جو روح کو مرہم دیتی ہے۔ حسد، جلن اور تنقید سے بچنے کے لیے زبان کا جواب کافی نہیں ہے، بلکہ دل کو قرآن سے باندھنا پڑتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا صرف ظاہری دشمنوں سے نہیں جلتی، بلکہ چھپی ہوئی نظروں، زہریلی سوچوں اور ٹوٹی ہوئی نیتوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسے دشمن ہیں جن کا نہ تو چہرہ پہچانا جا سکتا ہے اور نہ ارادہ پڑا جا سکتا ہے۔ وہ دیکھنے میں کچھ ہوتے ہیں اور کرنے میں کچھ ہوتے ہیں۔ ان کے خلاف صرف ایک ڈھال ہے، روحانی شیلڈ۔ قرآن پاک کا پیغام ہے، دشمن نظر سے نہیں نیت سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں 5 دشمنوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، اور ان میں سب سے اہم دشمن ذکر ہوا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ اللہ کا واضح پیغام ہے کہ حسد جو ہے نا وہ خطرناک ہے، حسد کرنے والا شر والا ہے، اور جب وہ حسد کرے تو وہ ایمان، سکون اور رزق کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو جو حسد یا نظر بد کا شکار ہوتا ہے نا، اس کی علامات جو ہوتی ہیں نا، اس میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے تھکن، مسلسل غصہ یا اداسی، عبادات میں دل نہ لگنا، اچانک بیماری یا پریشانی یا کاموں کا رک جانا، یہ جو سب علامات بتائی ہیں نا میں نے، یہ روحانی زہر یعنی کہ حسد، بد نظری کی علامات ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہاؤس وائف ہے جو نہایت خوش اخلاق، محنتی اور باادب تھی۔ اس کے گھر میں ہمیشہ خوشی رہتی، اس کا شوہر، بچے، رشتہ دار سب راضی تھے۔ لیکن جب اس نے اپنی زندگی کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر ڈالنی شروع کی نا تو نہ جانے کہاں سے خاموش دشمن پیدا ہو گئے۔ جلد ہی کیا ہوا، اس کے گھر میں شوہر میں غصہ، بچے ضدی، کاروبار میں نقصان اور دل میں بے سکونی نے جگہ لے لی۔ اس نے کئی علاج کروائے لیکن افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایک عالم دین نے کہا، سورہ فلق، سورہ الناس صبح و شام 3 بار پڑھو اور رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونا، اور چند ہی ہفتوں میں اس کا دل ہلکا ہو گیا، گھریلو ماحول بہتر ہو گیا، کاروبار واپس بہتر ہونے لگا، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کا سکون واپس آ گیا۔ قرآن پاک سے بچاؤ کے 5 روحانی ہتھیار جو ہیں نا آپ کو اللہ پاک نے دیے ہیں، آپ لازمی پڑھیں۔ سورہ فلق، سورہ الناس صبح شام 3 بار لازمی پڑھیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اپنے اوپر پھونک ماریں، بچوں پر بھی پھونک ماریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے، گھر کے ہر کمرے میں بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا برائے بد نظر بہت سی جگہوں پہ آپ کو پڑھنے کے لیے دکھے گی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا جو ہے نا صحیح مسلم میں ہے، یہ دعا دن میں کئی بار پڑھنا روحانی ڈھال مہیا کرتا ہے۔ درود پاک کم از کم 100 بار کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، اگر ٹائم کم ہے تو آپ کوئی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود دل کی زنگ کو صاف کرتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت کھینچتا ہے۔ سجدے میں دل کی بات کریں، اپنے رب کے سامنے گھر کر یہ کہنا سیکھیں، یا اللہ میں ان زہریلے لوگوں سے نہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں سے بچنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ روحانی سکون پتہ کیسے آتا ہے؟ حسد، جلن اور تنقید صرف تب اثر کرتے ہیں جب آپ کا دل کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے نا تو کوئی نظر، کوئی سازش، کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، یقیناً شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو جب شیطان کمزور ہے نا تو اس کے بندے کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ کے ساتھ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں نا، لیکن میں نہ پہنچانا چاہوں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اگر میں تمہیں نقصان نہ پہنچانا چاہوں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
تو اس لیے اپنے اللہ پر یقین رکھیں، قرآن پاک سے دل جوڑ کر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی آپ کے ایمان سے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔